بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم من فعله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرعیت القضاء بالجماعت والجهر فيه والآذان والإقامة للقضاء وأن السنة تقضى مع الفريضة ٹھیک جی فمن هذه الأحكام علم عدم اختصاصه بمورد النص فعدي عنه إلى غيره من الصلوات وهي بعد قضاء السنة فعدي عن مورد النص وهو قضاء الفجر إلى قضاء سائر الصلوات. بسم اللہ. وأما قضاء السنة فقد علم أن سنة الفجر آخذ من سائر السنن فلا يلزم من قضائها شرعية قضاء السنن ولا من قضائها بتبعية الفرض قضاؤها بدون الفرض لكن يلزم من شرعية قضائها بتبعية الفرض قبل الزوال قضاؤها بتبعية الفرض بعد الزوال كما هو مذهب بعض المشايخ لأن اختصاصه بتبعية الفرض بكونه قبل الزوال لا معنى له. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر باب ادراک الفریضہ کہ بندہ مسجد میں آیا ہے یا جس جگہ بھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو سنتیں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو جس مسئلے پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ پچھو متن چھوڑ دے فجر کی سنتیں اور اقتدا کر لے وہ بندہ جو نہ پائے گا فجر کو بے جماعت کے ساتھ. اگر ادا کرتا ہے سنتوں کو تو وہ سنتیں چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اور وہ بندہ جو پا لے گا ایک رکعت فجر سے تو پڑھے سنتیں. مسئلہ نہ قضا کرے سنتوں کو مگر فرضوں اللہ تابعا لفرض ہی، سنتوں کے فرض کی تابع داری کی وجہ سے. یعنی اگر فوت ہو گئیں فجر کی سنتیں، پس اگر فوت ہو جائیں بغیر فرضوں کے تو نہ قضا کرے ان کو طلوع شمس سے پہلے. بسم اللہ. اور اسی طرح نہ قضا کرے طلوع شمس کے بعد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما. بہرحال عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا کرے سنتوں کو زوال تک، نہ کہ زوال کے بعد اکیلے. اور اگر فوت ہو گئی سنتیں فرضوں کے ساتھ تو پس اگر قضا کیا اس نے فرضوں کو زوال سے پہلے تو قضا کرے ہما سنتوں فرضوں دونوں کو جمیعاً. اور اسی طرح زوال کے بعد بھی اگر فرض قضا کیے ہیں تو پھر بھی سنتیں قضا کرے عند بعض المشائخ. اور بعض مشائخ کے نزدیک زوال کے بعد اگر قضا کرے فرضوں کو تو سنتیں نہیں ہیں. اچھا جی، تو یہ جو ہے نا لا بل یقضی، بلکہ قضا کرے فرض وحدہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جب فوت ہوگی آپ سے فجر لیلۃ التعریس کو، آپ نے قضا فرمایا اس کو سنتوں کے ساتھ زوال سے پہلے، اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر فرمائی قرات.
اب فعلما اس مسئلے کے بعد پس یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے عمل مبارک، پس معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے قضا بالجماعت کیا کا مشروع ہونا، کہ قضا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جن کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ مل کر جماعت کرانا چاہیں تو جماعت کی مشروعیت ثابت ہو گئی، اور جہری نمازوں میں قرات جہر کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا علماء جی۔ اور جب قضا کرنی ہے تو اذان بھی ثابت ہو گئی، اقامت بھی ثابت ہو گئی، کس کے لیے؟ للقضا۔ یہ ساری باتیں قضا کے لیے ثابت ہو گئی۔ گل مسئلہ ایک منٹ شرح تھوڑی جی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ فعلم الی آخرہ۔ کہتے ہیں کہ تحقیق مشکل جانا ہے ناظرون نے، شرح کرنے والوں نے اس مقام کو، اور بنایا انہوں نے اس مقام کے حل کو کہ بڑے بڑے لوگوں کی نظروں کے پھسلنے کی جگہوں سے۔ اور علامہ فرماتے ہیں ان کی تقریرات کی تفصیل کی جگہ مع ما لہا وما علیہا وہ سے آیا ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں یہاں وہ چیز کہ حل ہو جائے مقام بغیر تکلف کے، ایسا تکلف کہ جس سے استغنا کیا گیا ہے۔ فعلم بصیغۃ المجہول ہے، فا تفریعہ یا فا جزائیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کون سا جو مروی ہے لیلۃ التعریس کی حدیث میں؟ قضا کی شرعیت یعنی قضا فرض کی قضا بالجماعت کے کا مشروع ہونا ثابت ہو گیا۔ والجہر فیہ یعنی کس میں؟ قضا میں۔ یہ والجہر یا معطوف ہے قضا پر تو پھر ہوگا شرعیت الجہر فیہ، یا معطوف ہے شرعیت پر پھر یہ مرفوع ہوگا والجہر فیہ۔ اسی طرح قولہ والاذان والاقامت، یا عطف ہے قضا پر تو مجرور ہوں گے، یا عطف ہے شرعیت پر تو مرفوع ہوں گے۔ واپس چلو، اے مسئلے سمجھ آ گئے اور اے مسئلہ سمجھ آ گیا، اور یہ کہ سنتیں قضا کی جائیں گی فرضوں کے ساتھ، سنتیں اے مسئلہ بھی فجر دیاں سنتا۔ پس ان احکام سے یہ جو پڑھیں ابھی ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا۔ علماء معلوم ہو گیا کہ عدم و اختصاص ہی نامختص ہونا اس قضا کا ان احکام کا نص کے مورد کے ساتھ، نص کے کہ آپ نے فجر کی جو قضا کی ہے تو یہ آپ کا فعل مورد نص میں بند نہیں ہوگا، کبھی باقی قضا نہیں ہو سکتی۔ پس متعدی کیا جائے گا یہ حکم مورد نص سے مورد نص کے غیر کی طرف صلوات کی طرف، کدھر؟ صلوات سے متعدی کیا جائے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ اور وہ ہیں کہ سنتوں کی قضا کا ماسوا، سنتوں کی، لہذا جو بھی فرض قضا ہو جائیں تو وہ اس فعل سے ثابت ہوا کہ اس کو قضا کرنے ہیں، اور وہ جس کیفیت کے ہیں اسی طرح اس کو قضا کرنا ہے۔
جہر ہے تو جہر ہے، اخفا ہے تو اخفا ہے۔ اور تو وہ کون ہے جو متعدی کیا جائے گا؟ اور وہ قضا ہے فجر کی، یہ متعدی ہوگی باقی نمازوں کی قضا کی طرف۔ جس طرح فجر کی قضا ہے اس طرح باقی نمازوں کی بھی قضا ہے۔ وَأَنَّ السُّنَّةَ، یہ معطوف ہے ماتن کے قول شرعیت پر۔ فَعُلِمَ مِنْ فِعْلِ شرعیت و فَعُلِمَ مِنْ فِعْلِهِ أَنَّ السُّنَّةَ تُقْضَى، یہ بصیغۃ المجہول ہے، مع الفریضۃ کی، مع الفریضۃ۔ پس ان احکام سے ہے جہر بھی، اذان بھی، اقامت بھی اور قضا بل، یہ سارے احکام سمجھ آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا مسئلہ، اور یعنی فرضوں کی قضا کا تو مسئلہ سمجھ آ گیا، اب سنتوں کی قضا۔ بہرحال سنت کی قضا کی، ہاں پیچھے علماء عدم و اختصاصی پیچھے رہ گئے، علماء پیچھے بھی کہ اس کا یعنی قضا کا مشروع ہونا یا ہر حکم کا احکام مذکورہ سے، او ضمیر نا مفردی تا واسطے، یعنی قضا کا مشروع ہونا یا ہر حکم کا احکام مذکورہ سے، علماء عدم و اختصاص ہی کہ یہ فجر کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی بے مورد نص، اور وہ کون ہے وہ؟ اب مطلب سمجھیں، یعنی جب کہ قضا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اس طریقے کے ساتھ جڑا پیچھے پڑھے آجے، تو وَمِنَ المعلوم، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ یہ احکام نہیں مختص ایک صلاۃ کے ساتھ سوائے دوسری صلاۃ کے، یہ تو سب نمازوں کے ہیں، اور نہیں پھر وجہ ان احکام کو مختص کرنے کی بعض نمازوں کے ساتھ، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ قضا اور اسی طرح ہر حکم ان احکام سے یہ عام ہے، شامل ہے سارے فرضوں کو، شامل ہے سارے فرضوں کو شامل ہے۔ فعدیہ، یہ مجہول ہے تعدیہ سے، یعنی متعدی کیا جائے گا قضا کے مشروع ہونے کا حکم ان ہو مورد نص سے الی غیر ہی، یعنی صلاۃ فجر کے غیر کی طرف، من الصلوات کون مکتوبہ، عشاء مغرب وغیرہ ہما، اور یہ وہ ہیں جو قضائے سنت کے ما سوا ہیں، یہ ضمیر راجع ہے کدھر؟ احکام کی طرف، یعنی یہ وہ احکام ہیں جو فجر کی سنتوں کی قضا کے سوا ہیں، وہ عام ہو گئے۔ اب سنتوں کی قضا کا مسئلہ اب شروع ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آیا کہ جو نماز قضا ہو جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جون سا بھی فرض قضا ہو اس کی قضا کرنی ہے، اور اذان بھی اجازت ہے، اقامت بھی اجازت ہے، جہر نمازیں ہیں تو جہر قرات کی اجازت ہے، خفی ہیں تو وہ تو ہے ہی خفی ہیں جی۔ یہ مسئلے سمجھ آ گئے۔ اب سنتوں کی قضا کا مسئلہ، واپس چلو۔ اور بہرحال سنت کی قضا، پس تحقیق معلوم ہوگی یہ بات کہ فجر کی سنتیں زیادہ مؤکد ہیں باقی سنتوں سے، ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فرمائی ہے، تو پس نہیں لازم آئے گا فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے باقی سنتوں کا قضا کا مشروع ہونا، یہ لازم ہے ایک۔ اور یہ جو فجر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں تو فرضوں کے تابع کر کے،
اور نہیں لازم آئے گا فجر کی سنتوں کی قضا سے فرضوں کے تابع کر کے قضا کرنا فجر کی سنتوں کا بغیر فرضوں کے، یہ بات لازم نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اب لیکن پھر ایک منٹ دھیان کرو ذرا، واما قضاء و سنت، خلاصہ یہ ہے کہ احکام، ایسے احکام جو وارد ہیں لیلۃ التعریس کے قصہ میں، وہ احکام عامہ ہیں، سب نمازوں کو شامل ہیں سوائے سنتوں کی قضا کے۔ یہ سنتوں کی قضا فرضوں کے ساتھ مختص ہے، کس کے ساتھ؟ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے سنتوں کی قضا کے عدم لزوم کا۔ کیوں تقاضا کرتا ہے قیاس؟ کیونکہ قضا اگر واجب ہو سبب جدید کے ساتھ، قضا اگر سبب جدید کے ساتھ واجب ہو تو پھر توقف کل قضاء کل نفل علی دلیل سمعی فی، اگر تو نئے سبب کی وجہ سے قضا ہے سنتوں کی، تو پھر ہر نفل یعنی ہر سنت کی قضا موقوف ہوگی کس پر؟ دلیل، کہ شریعت میں دلیل چاہیے، اور نہیں پائی گئی دلیل جو دلالت کرے ہر سنت کی قضا پر، یہ دلیل جیسا کہ وارد ہے دلیل سمی فرضوں اور واجبوں کی قضا پر تو دلیلیں موجود ہیں، سنتوں کی قضا پر دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اگر واجب ہو سنتوں کی قضا سبب سابق کے ساتھ، سبب سابق کون؟ جو نماز کا وقت تھا اس میں سنتیں بھی تھیں، جیسا کہ وہ مذہب ہے محققین اصولیوں کا، سنیں جی، پس سنیں، پس تقریر اس کی یہ ہے کہ جب مشغول ہوا ذمہ اور مطالبہ کیا ذمے کی تفریق کا وقت معین میں، جی، تو ففاتا، تو وقت معین کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، تو باقی رہ گیا سبب جو طالب ہے تفریق کا علی حسب الوسع۔ اب جو سبب تھا وہ باقی ہے، جو مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنا ذمہ فارغ کرو وسعت کے مطابق، لما انا، اس لیے کہ ذمے کی برات ذمے کے مشغول ہونے کے بعد کی جملہ بولا، ذمے کی برات ذمے کے مشغول ہونے کے بعد، پھر میرا ذمہ مشغول ہو گیا شریعت کی طرف سے، ذمے کو فارغ کرو، یہ برات نہیں متحقق ہوتی مگر دو وجہ سے، مگر اس کی برات کے سبب سے جس کا حق ہے وہ بری کر دیں یا ادائیگی کریں، یعنی وہ ذمہ فارغ کریں یا ادا کریں یا صاحب حق معاف کر دیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ذمہ مشغول ہوا ہے اور یہ ان دو کے بغیر ذمہ فارغ نہیں ہوگا، یہ بات سنن کے اندر منتفی ہے، یہ بات کیونکہ نئی مشغولیت ذمے کے لیے سنتوں میں، بے تجھ پر لازم ہے تیرا ذمہ مشغول ہے، ان کو کار اس طرح تو نہیں ہے، بلکہ مطالبہ کیا گیا ہے سنتوں کا علی وجہ تخییر ابتداءً، سنیں، اس وجہ پر کہ کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس جب متاثر ہو گیا جی کہ وہ تو تھا سرکار نے کس طرح کیا وقت کے اندر، وہ سنتوں صبح کی سنتوں کی بات بعد میں آئے گی کہ سرکار نے یہ جو سنتیں ادا فرمائی ہیں وہ تو کس میں ادا فرمائی ہیں؟ وقت کے اندر، تو اس میں تخییر ہے بندے کو، تو جب متاثر ہو گیا یعنی وقت میں وہ ادا نہیں کر سکا
تو لم یب کا طالبھا، اب سنتوں کا جو طالب ہے وہ باقی، کیونکہ وہ تو اختیار تھا اس کو، پس ثابت ہوگی اس تقریر کے ساتھ اختصاص قضا بالواجب، یعنی واجب سمجھنا عام ہے، فرض بھی، قضا فی فتح القدیر۔ اور سمجھی گل ہے، اصل سنتوں میں ذمہ ابتداءً مشغول نہیں ہوتا بلکہ تخییر ہوتی ہے۔ اور جب پہچان لی تو نے یہ بات تو جان اس بات کو کہ وارد ہے حدیث تعریس میں، جتنے گل لے ہونی سی، حدیث تعریس میں وارد ہے فجر کی سنتوں کی قضا کس کے ساتھ، اور وہ بھی بس ایتھے، لہٰذا نہیں لازم آئے گا فجر کی سنتوں کی قضا کے ثبوت سے ثبوت قضائے غیرہا من السنن، فجر کی سنتوں کے غیر کی قضا کن سے، سنتوں سے، یہ ثبوت لازم ہے، اس لیے کہ فجر کی سنتیں عاقد ہیں اپنے، بعض نے قول کیا فجر کی سنتوں کے، دلیل ان کی ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو تم فجر کی سنتیں اگرچہ روند دیں تم کو گھوڑے، سنیں ایشا بس اخرج ابو داود وغیرہ، یہ تو فجر تو منقول ہویا، اور نئی منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ آپ نے چھوڑا ہو فجر کی سنتوں کو نہ حضر میں اور نہ، لہٰذا نئی لازم آئے گی عقد کے اس قضا کے ثبوت سے ادنا کی قضا کا ثبوت، یہ بات لازم ہے نہیں آئے گی ایک، اور اسی طرح نہیں لازم آئے گی فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے فرضوں کے ساتھ، کیا نہیں لازم آئے گا، فجر کی سنتوں کی قضا کا مشروع ہونا منفرد، یہ بھی لازم، اس لیے کہ سنیں جی بہت دفعہ ثابت ہوتا ہے حکم ایک شے کے لیے بالتبع، لیکن وہ استقلالاً نہیں ہو سکتا، بہت ساری مثالیں، اور نہیں لازم آئے گا اول کے ثبوت سے، کس کا، جو بالتبع ثابت ہوتا ہے، اس کے ثبوت سے نہیں لازم آتا ثبوت دوسرے کا، یعنی استقلال، مگر یہ کہ دلالت کرے دلیل سمی خاص اس پر، تو کہ فرضوں پر دلیل سمی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اس لیے وہ قضا کریں گے جی واپس، لیکن لازم آئے گا فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے بے تبعیت الفرض، لازم آئے گا قبل الزوال قضا کرنا ان کا فرضوں کی طبیعت میں بعد الزوال، جب پہلے قضا کر سکتے ہیں تو جیسا کہ وہ مذہب ہے بعض مشائخ کا، ان کی دلیل اس لیے کہ اختصاص قضا کا بتبعیت الفرض بسبب ہونے اس کے، بھئی زوال سے پہلے تو قضا ہو سکتی ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی، لا معنی لہو، یہ بعض کی دلیل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا جی، بھئی اگر قضا ہو گئی ہیں تو زوال سے پہلے ہیں تو وہ بھی تو قضا ہیں، زوال کے بعد فرض قضا کی گئے ہیں تو سنتے قضا کرے تو پھر بھی تو قضا ہی ہیں جی، اور سمجھی بات، اور دیکھو، اور لیکن یہ دفعہ ہے اس کا جو کہا گیا ہے کہ جب بند ہے معاملہ سنت کے باب میں کس پر، وارد پر، اور معلوم سے ہے کہ جو وارد ہے فجر کی سنتوں میں معاذ وہ تو قضا ہے ان کی زوال سے، تو پس لازم آئے گا یہ کہ نہ قضا کی جائے سنتیں فرضوں کے ساتھ زوال کے بعد، جیسا کہ وہ مذہب ہے بعض مشائخ کا، اس کا یہ کیا کیا ہے، لیکن سے جواب دیا ہے، تو جواب پڑھ لے سارا، لا معنی لہو، یعنی نہیں ظاہر ہوگا فجر کی سنتوں کی قضا کو مختص کرنا فرضوں کے ساتھ،
اس وقت کے ساتھ جو زوال سے پہلے نہیں ظاہر ہوتی ہے، تو اس اختصاص کی وجہ کوئی وجہ کیونکہ وہ وقت جو ما قبل ہے زوال کے اور وہ جو زوال کے بعد ہے وہ دونوں برابر ہیں، فی کونہما غیر وقت الاداء، زوال سے پہلے بھی ادا کا وقت نہیں ہے، زوال کے بعد بھی وہ بھی قضا کا ہے اور یہ بھی، تو اب ان میں فرق کرنا ٹھیک نہیں۔ اور قضا جو ہے وہ نہیں مختص بوقت دون وقت، قضا کا تو وقت ساری عمر ہے، تو قضا تو کسی وقت کے ساتھ مختص۔ یہ آ گیا ان کے مذہب کی توجیہ جو کہتے ہیں کہ سنتیں بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں، زوال کے بعد اگر فرض قضا کرے فجر کے تو اس قضا سنتیں کر سکتے ہیں۔ آگے سمجھے؟ منع کرو اس دا۔ پس معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے معلوم ہو گیا قضا جماعت کے ساتھ، قضا کا جماعت کے ساتھ مشروع ہونا اور جہر کرنا قضا میں، اور اذان اور اقامت قضا کے لیے، تو عطف پا کے، اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ سنتیں قضا کی جائیں گی فریضہ کے ساتھ۔ پس ان احکام سے معلوم ہو گیا قضا کا نہ مختص ہونا نس کے مورد کے ساتھ، بس صرف صبح دی قضا ہے تو باقیاں دی کوئی نہیں، پس متعدی کیا جائے گا حکم او ہر ایک ان سے او ترزمیرہ دے مرجع دسے بے اس کے غیر کی طرف۔ غیر کون ہے؟ نماز صلوات، جس طرح بے فجر دی قضا ہے تے باقی نمازاں دی بھی قضا ہے، اور یہ اور جڑا متعدی کرنا وہ کیڑی شے ہے، اور وہ احکام وہ ہیں جو سنتوں کی قضا کے ما سوا ہیں، پس متعدی کیا جائے گا حکم نس کے مورد سے۔ وہ نس کون ہے؟ اور وہ قضا ہے فجر کی، کدھر متعدی کیا جائے گا؟ باقی نمازوں کی قضا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور بہرحال سنت کی قضا پس تحقیق معلوم ہو گئی ہے یہ بات کہ فجر کی سنتیں آکد ہیں باقی سنتوں سے، پس نہیں لازم آتا فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے، سنتوں کی باقی سنتوں کی قضا کا مشروع ہونا ایک مسئلہ، اور نہیں لازم آتا فجر کی سنتوں کی قضا سے بتبعیت الفرض، فجر کی سنتوں کی قضا بدون الفرض۔ اچھا، او اگلی جڑی گل ہے متعدی بزوال تو بعد کر سکتے ہیں فرضاں نال، لیکن لازم آتا ہے فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے بتبعیت الفرض قبل الزوال، اس سے لازم آتا ہے کیا؟ فجر کی سنتوں کا قضا کرنا بتبعیت الفرض بعد الزوال، جیسے پہلے ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ مذہب ہے بعض مشائخ کا، لیکن لأن اس لیے کہ اختصاص قضا کا اور فجر کی سنتوں کا فرضوں کی طبیعت میں
اس کے ہونے کے ساتھ کے ہونے کے ساتھ قبل الزوال قبل الزوال تو قضا ہے بعد چ کوئی نہیں لا معنی لہو نہیں معنی اس کے لیے اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے جی بس معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے قضا کرنا جماعت کے ساتھ اس کا مشروع ہونا معلوم ہو گیا اور جہر قضا میں اور اذان اور اقامت قضا کے لیے اور معلوم ہو گئی ہے بات کہ سنت قضا کی جائیں گی فریضہ کے ساتھ بس ان احکام سے معلوم ہو گیا اپنے نامختص ہونا ان احکام کا مورد نص کے ساتھ لہذا پس متعدی کیا جائے گا مورد نص سے ان کے غیر کی طرف صلوات سے اور وہ ہیں وہ احکام ہیں جو ما سوا ہیں سنتوں کی قضا کے پس متعدی کیا جائے گا حکم نص کے مورد سے اور وہ فجر کی قضا ہے متعدی کیا جائے گا باقی نمازوں کی قضا کی طرف اور بہرحال سنت کی قضا پس تاکید معلوم ہو گئی ہے بات کہ فجر کی سنت آکد ہے باقی سنتوں سے بس نہیں لازم آتا فجر کی سنت کی قضا کے مشروع ہونے سے باقی سنتوں کی قضا کا مشروع ہونا اور نہ ہی فجر کی سنتوں کی قضا سے بتبعیت الفرد فجر کی سنتوں کی قضا بدون الفرد لیکن لازم آتا ہے فجر کی سنتوں کی قضا کے مشروع ہونے سے بتبعیت الفرد قبل الزوال فجر کی سنتوں کا قضا بتبعیت الفرد بعد الزوال جیسا کہ وہ مذہب ہے بعض مشائخ کا اس لیے کہ اختصاص قضا کا بتبعیت الفرد اس کی قبل زوال ہونے کے ساتھ نہیں مانا اس کے لیے آگے وَيَتْرُكُ سُنَّةَ الظُّهْرِ فِي الْحَالَيْنِ اے سواء يُدْرِكُ الْفَرْدَ إِنْ أَدَّاهَا أَوْ لَا وَأَتَمَّ ثُمَّ قَضَاهَا قَبْلَ شَفْعِهِ اے قبل ركعتين اللتين بعد الفرض بسم اللہ الرحمن الرحیم وغيره ما لا يقضي اصلا لا یقدی آگے ہاں ٹھیک ہے غیرہما لا یقدی اصلا اچھا جی فجر کی سنتوں کا مسئلہ آ گیا یعنی فرضوں سے پہلے جو سنن مقدہ ہیں وہ دو ہی ہیں ایک صبح کی اور ایک فرضاں تو پہلا سنتاں مقدہ صرف دو ہی نمازاں بچ نے کوئی نہیں پتہ ہے نا کیڑیاں بس باقی تینوں میں فرضوں سے پہلے کو مقدہ ہیں محل کر لے یار اور چھوڑ دے ظہر کی سنتیں حالین میں حالین کون برابر ہے کہ پالے گا فرضوں کو اگر ادا کرے سنتیں یا نہیں پائے گا سنتیں شروع کر چکا ہے تو وہ تفصیل پیچھے آ گئی ہے پہلی رکعت میں ہے تو وہ شروع کر چکا ہے ظہر کی عصر کی عشاء کی تو دوسری رکعت ملا کر سلام پھیر کے جماعت سے مل جائے وہ پڑھ چکے ہو اور اگر صبح جو نا کیا نام ہے کس کی سنتے ہیں نا وہ فرض پڑھ چکا ہے تو وہ اور مسئلہ ہے اس کی تفصیل آ گئی ہے سنتوں میں شروع ہوا ہے تو وہ فجر کی سنتوں کا مسئلہ آ گیا ہے سمجھے پہلے مسئلہ تھا فرضوں کا کہ فرضوں میں اکیلا شروع ہو گیا ہے جماعت کھڑی ہوگی تو کس میں توڑے کس میں کیا کرے آئیے تفصیل کہ ظہر عصر عشاء میں فرض شروع کر دی ایک رکعت ہو گئی ہے رکعت نہیں ہوئی تو توڑ دے رکعت ہوگی تو دوسری ساتھ یہ دو نفل بن جائیں گے اب فرض پڑھے اگر فجر کے فرضوں کی ایک رکعت پڑھ چکا ہے یا مغرب کی دو پڑھ چکا ہے تو کیا کرے فرض مغرب کی ایک پڑھی ہے یا دو پڑھی ہے جون سے بھی ورنہ دو پڑھی ہے پھر تو اللہ اکثر حکم الکل ہو گئے بلکہ کیا کرے ایک رکعت پڑھ چکا ہے مغرب کے فرضوں کی یا فجر کی تو کیا ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہو گئی یار کیا ہو گئی ہے تو کیا کر دیں ان کو وہ فرضوں کا مسئلہ تھا اب سنتوں کا مسئلہ ہے ان میں فجر کی سنتیں آ گئی ہیں کہ کوئی نہیں اب دوسرا تو ظہر کی سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے
اب ان کو ادا کر کے جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں سنتے چھوڑ دے، ابھی شروع نہیں کی تھی چھوڑ دے تو کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ مل جائے، کیا کرے؟ انج ترہ کے بھی جی میں پتہ نہیں کی کرنا ہے، چکلے چ بڑھ جائے بھائی، سنتے چھوڑ دے تو کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ مل جائے، یا وہ تو پھر روٹی کھان جانا۔ تے وَأْتَمَّ، اور ان کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ جی استغفر اللہ وَأْتَمَّ، اور اقتدا کرے، یعنی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ اب ظہر کی 4 سنتیں رہ گئی ہیں، 2 سنتیں بعد میں ہیں، پھر قضا کرے ان 4 کو ظہر کے شفع سے پہلے۔ ثم قضاها قبل، یعنی کیا کرے؟ پہلے 4 رکعتیں قضا کرے، پھر یعنی 2 رکعتوں سے پہلے وہ 2 رکعتیں جو فرضوں کے بعد ہیں۔ آگے سمجھ؟ تو ان کو فرضوں کے بعد کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ بسم اللہ۔ اور وغیرہما، فجر کی سنتیں اور ظہر کی سنتیں جو پہلی ہیں، ان 2 کے علاوہ باقی سنتیں جو پہلی ہیں، عصر کی اور کس کی، یہ بعد میں ان کی بالکل قضا نہیں ہے۔ ان کی قضا نماز پھر تو نہیں ادا دی کا وقت وچ، یہ فرضوں کے بعد نہیں ہے۔ فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ظہر کی ہیں۔ فجر کی سنتیں نہیں ہیں فرضوں کے بعد، وہ اکیلی قضا نہیں ہے، صرف عند محمد جب طلوع ہو جائے تو پھر قضا ہے۔ جی گاں رل مل گئی ہے ساری۔ جی 4تھی 5ویں کتاب ہے، 6ویں یار مسئلے پھر رل مل گئے سارے۔ فی الحالین، یعنی برابر ہے کہ خوف کرے ظہر کی جماعت کے فوت ہونے کا یا خوف نہ کرے۔ یہ حدیث کے عموم کی وجہ سے ہے کہ جب قائم کی جائے نماز، یعنی نماز کی اقامت ہو جائے تو پس نہیں نماز مگر کون؟ اخرجہ اصحاب الصحاح والسنن۔ سنیں جی، اس لیے ان کو سنتے نہ شروع کرے بلکہ کس کے ساتھ مل جائے؟ جماعت کے ساتھ مل جائے، ختم کر دے۔ قولو قبل شفعہ، قبل شفعہ، یہ عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پہلے کیا کرے؟ 4 پڑھے پھر، اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ مقدم کرے 2 کو، پھر اسی طرح ذکر کیا اختلاف صحابین کا جامع صغیر کی شروع میں وغیرہ میں کہ عند ابی یوسف 4 پہلے 2 اور عند محمد، اور وغیرہ جامع صغیر وغیرہ میں۔ ومنہم، اور بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے خلاف بالعکس، خلاف بالعکس ہے، خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اصح و ثانی ہے، یہی جو بالعکس ہے نا، کیا عند ابی یوسف 2 پہلے 4 بعد، اور عند محمد 4 پہلے 2 بعد میں۔ اس لیے کہ اصح یہ ثانی کیوں ہے؟ جڑا بالعکس آکھے، اس لیے کہ ظہر کی پہلی سنتیں تو فوت ہو گئی ہیں، کس سے؟ فرضوں سے پہلے تھی، تو پس نہیں حاجت ان کی قضا میں اس بات کی طرف کہ بدلائے
سنت البادیہ کے وقت کو، جو بادی ہیں اب ان کے وقت کو بدلا دیا جائے کہ ان کو بھی لیٹ کر دیا جائے، سنیں۔ اور شاہد اس کے لیے وہ ہے جو روایت کیا ہے امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہو گئی آپ سے 4 ظہر سے پہلے، تو آپ نے پڑھا ان کو 2 کے بعد، پڑھا 2 کے بعد، سمجھے ہی؟ تو اجرا لکھا نا، بس یہ پچھلی گل ہوگی۔ اچھا جی، وغیرہما یعنی فجر کی سنتوں کا غیر اور ظہر کی پہلی سنتوں کا غیر، جیسا کہ مغرب کی سنتے ہیں اور ظہر کی 2 رکھتے ہیں، مغرب کی 2 رکھتے ہیں اور بعد والی سنیں ہی بھی 2 رکھتے ظہر کی اور سنت المغرب ان کی کیا ہے؟ لا یقضی اصلاً، یہ بالکل قضا سمجھ آئی ہوں۔ اگلا حاشیہ پڑھنا کیوں پریشان ہے؟ قول لا یقضی اصلاً قال فی الہدایہ والبنایہ، بہرحال ساری سنتیں پس نئی قضا وحدہا، یعنی جب کہ ہوں وہ سنتیں بغیر فریضہ کے، اور اختلاف کیا ہے مشائخ نے سنتوں کی قضا میں تباً للفرض، کلی کوئی نہیں فرضاں دے تابع، پس فرمایا بعض فقہا نے کہ قضا کرے سنتوں کو تباً، سنیں جی پہ جیڑی بھی نماز ہے ان کی سنتا رہ گیا کرنا چاہتا ہے تو قضا کر سکتا ہے، اس لیے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ثابت ہوتی ہیں ضمناً اور نہیں ثابت ہوتی، اور بعض نے فرمایا کہ نہ قضا کرے سنتوں کو تباً، جیسا کہ نہیں قضا کرتا ان کو مقصوداتاً، اور صح یہی ہے کہ ان کی اکیلی قضا نہیں، کن کی سنتوں کی، سمجھے ہی؟ اور نہ وغیرہما جی اس تے کاشیا لگا جو تھلے ہو احاظ ہے نا، اول اصح ہوا ثانی، اصح ثانی تھے، حاذا علی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہ وفی مبسوط شیخ الاسلام انہ الاصح وقضا جامع قاضی خان وهو المعتمد والے و مشال ہے فی تحفۃ الملوک۔ والقول ثانی یہ ہے کہ قضا کرے 4 کو قبل الرکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد جو 2 رکھتے ہیں نا 4 کو، اور والقول ثانی و اللہ بھلا کر جے بھی ایک قول تے بھی جڑا امام صاحب دا تے امام ابو یوسف رحمہ اللہ دا کی کہ پہلے 2 پھر 4، پہلے 2 پھر 4، ہاں، ثانی قول یہ ہے کہ پڑھے انہ یصلی قبل رکعتین، پہلے 4 پھر 2، یہ رکعتین سے پہلے کیا کرے؟ 4 پہلے پڑھتے، یصلی قبل الرکعتین بعد الظہر، یہ قول ہے امام محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ 4 جب فوت ہو گیا محل ان کا تو وہ ہو گئی ہیں مبتداً، یہ الٹ پر منع کیتا جنا بھی دوجا جڑا قول ہوا ہے نا پہلے 2 تے پھر 4 خدا دے بندے ہو، او بالعکس تے والا صح ہو ثانی جی کیڑا پہلے 2 پھر 4 تے جڑا سے نا پہلا بے حاذا علی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، اگوں اے بالقول ثانی کے پڑھے قبل الرکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد جو 2 رکھتے ہیں کہ وہو قول محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ 4 جب فوت ہو گیا محل ان کا تو وہ ہو گئی ہیں نفل نئے سرے سے، پس ابتدا کرے رکعتین کے ساتھ تاکہ نہ فوت ہو جائے محل ان کا، دلیل پیچھے پڑھے جی بھی 4 پہلے یا 2 پہلے، سنیں ہی
تو راجح قول یہی ہے کہ پہلے، تاکہ ان کو اپنے مقام سے مؤخر نہ کیا جائے، وہ مؤخر ہو سکتی ہیں، بقایا سنتوں کی قضا اس طرح علیحدہ نہیں ہے۔ آگے جی پڑھنا عبارت ترجمہ کر دیں جملہ کو۔ ومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة بل هو مدرك فضلها، إن حلف لا يصلين الظهر جماعة فأدرك ركعة يحنث لأنه لم يصلي جماعة لكن أدرك فضيلة الجماعة۔ دھیان کریں جی، اور پانے والا ایک رکعت کو ظہر سے، عصر سے، عشاء سے، سارے نال نے، یہ مدرک مصلی بے جماعت نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ جماعت کی فضیلت کو پانے والا ہے، یہ نماز با جماعت پڑھی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بیان کیوں کیا ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ ہے، یعنی اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور پڑھے گا ظہر جماعت کے ساتھ، آج کی ظہر اس نے قسم اٹھائی کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو پس اس نے ایک رکعت پائی، اس نے ایک رکعت پائی تو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لہٰذا ہانے سو جائے، قسم ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ اس نے نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، لیکن پائی ہے اس نے کیا؟ صرف جماعت کی فضیلت پائی ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے جی۔ ایشا بس سمجھا جی؟ ادھر دیکھو، او من ظہرن، یہ تقیید بظہر اتفاقی ہے، کیونکہ حکم عصر میں عشاء میں بھی، سمجھائی گل؟ اچھا جی، این حلف اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اس مسئلے کا ذکر اس مقام میں واسطے بیان کرنے حکم کے ایک دوسرے مسئلے میں جس کو ذکر کیا ہے جامع کبیر وغیرہ میں، اس واسطے تھے ذکر کیتا ہے اس مسئلے دا جی۔ اور یحنسو یعنی ہو جائے گا حانس اپنی، نہیں ہوگا بار اپنی یمین، پورا کرنے والا، اس لیے کہ بر کی شرط یہ ہے کہ پڑھے ظہر امام کے ساتھ، اور حالانکہ تحقیق پڑھی اس نے، اس لیے کہ مسبوق منفرد ہوتا ہے ما یقدی ہے میں، اور ادھر قانون ہے للاکثر، تو پس حانس ہو جائے گا، تو واجب ہو جائے گا اس پر قسم کا۔ یہ تو سمجھ آیا جی 3 رکعتاں جماعت نال پڑھی ہیں تو پھر للاکثر حکم الکل جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اب 2 پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ بات کوئی نہیں کی اس پر، بات اصل 1 رکعت کی ہے، تو شاید 2 پڑھے تو بھی وہ جماعت اس نے پڑھ لی ہے، اس طرح ہو جی 1 رکعت اس لیے بیان کی ہے جی، لیکن اس نے پائی ہے کیا؟ یعنی جماعت کا ثواب اس نے پا لیا ہے۔ بابا جا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پا لی 1 رکعت نماز سے، پس تحقیق اس نے پا لی نماز۔ اخرج اصحاب الصحاح والسنن، سمجھئی؟ اور چھوڑ دے زور کی سنتیں دونوں حالتوں میں، یعنی برابر ہے کہ پا لے گا فرض کو اگر ادا کرے سنتوں کو، یا نہیں پا لے گا تو سنتیں چھوڑ دے اور اقتدا کرے، پھر قضا کرے سنتوں کو زور کے شفع سے پہلے، متن چاہیے جی، یعنی رکعتین سے پہلے وہ جو
فرضوں کے بعد ہیں ان سے پہلے، سمجھے؟ جی بسم اللہ۔ اور ان دونوں کے غیر، کن کا؟ دونوں کا، زور اور فجر، نہ قضا کی جائیں، بالکل۔ اور ظہر کی ایک رکعت پانے والا نہیں ہے مصلی بالجماعت، بلکہ وہ مدرک ہے جماعت کی فضیلت کا، یعنی اگر قسم اٹھائی البتہ ضرور پڑھے گا ظہر کو جماعت کے ساتھ، پس پائی اس نے ایک رکعت تو حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ نہیں پڑھی اس نے جماعت کے ساتھ، لیکن پا لی اس نے فضیلت جماعت کی۔ شاباش جی۔ اور چھوڑ دے ظہر کی سنت کو دونوں حالتوں میں، یعنی برابر ہے کہ پا لے گا فرض کو، اگر ادا کرے گا سنتوں کو، یا نہیں پا لے گا، اور ابتدا کرے پھر قضا کرے سنتوں کو ظہر کے شفع سے پہلے، یعنی ان دو رکعتوں سے پہلے جو فرض کے بعد ہے جی آگے۔ اور ان دونوں کا غیر نہیں قضا کی جائیں گی بالکل۔ اور ظہر کی ایک رکعت پانے والا وہ نہیں غیر مصلی بالجماعت ہے، بلکہ وہ پانے والا ہے جماعت کی فضیلت کو، یعنی اگر حلف اٹھایا البتہ ضرور پڑھے گا ظہر جماعت کے ساتھ، پس پائی اس نے ایک رکعت تو حانس ہو جائے گا۔